والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاۃ شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا. میرے عزیز طلباء کرام، اس مسجد میں آپ سے شاید پہلی بار ہی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوانا چاہا آپ کے سامنے عرض رکھ دوں. پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ علم دین سے وابستہ طلباء کرام ہیں. اور علمی دینی خدمت ہی انسان کو بڑی منزل تک پہنچاتی ہے. دنیاوی علوم بھی ہیں، دینی علوم بھی ہیں. دنیاوی علوم بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، حرام وہ بھی نہیں ہے، لیکن جس علم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کا قریب راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب راستے آسان فرما دیتا ہے. یہ اسی دینی علم کے لیے ہے، اور اس دینی علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے. یہ اس کی بڑی نعمت اور ہمارے اوپر مہربانی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہوئی تو اس کا شکر بھی اس انداز سے کرنا چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ والی آیت کو سامنے رکھ کر اگر شکر کرو گے اور اس علم میں مزید محنت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی نصیب فرمائے گا. جس طرح علم کی عظمت ہے تو علم حاصل کر چکے ہیں جو عالم جو کر رہے ہیں طالب، ان کی بھی عظمت ہے. میں پہلے چاہوں گا کہ چونکہ یہاں اکثرت طلباء کرام کی ہے، ممکن ہے کہ کافی اساتذہ کرام بھی ہوں، تو طلباء کے سامنے علم حاصل کرنا کس طرح چاہیے کچھ باتیں عرض کروں. تعلم اور تعلیم کے آداب بیان کروں. پہلی شرط جو اس علم کے لیے ہے وہ ہے اخلاص. یعنی علم آپ حاصل کریں للہ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یا رضا کے لیے حاصل کریں. کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو. بعد میں کوئی نوکری ملتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، مقصد آپ کا رضا الہی ہو. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے. تعلیم حاصل کرنے کے دوران
کچھ باتیں ضروری ہوتی ہیں، وہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ جو بھی آپ کتاب پڑھیں محنت سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، جو کل والا سبق ہے اس کا آج رات مطالعہ کر کے استاد کے سامنے بیٹھیں، کوشش یہ ہو کہ آپ بیان کریں استاد کے سامنے، پھر استاد آپ کی اگر غلطی ہے تو اصلاح فرمائے، جس کو اصطلاح میں مطالعہ کہتے ہیں۔ اور اس مطالعے کا رواج نکل رہا ہے یا نکل چکا ہے، ختم ہو رہا ہے، خاص طور پر کراچی میں۔ جو بڑا علمی نقصان ہے۔ اندرون سندھ میں پھر بھی کافی ہے مطالعے کے لیے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 11 بجے یا 10 بجے تک، سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں فرق کے لحاظ سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سبق کبھی آپ سے بھولے گا نہیں، اور جب ممتحن آپ کا امتحان لے گا تو اس کو آپ چونکہ مطالعہ کر چکے ہیں تو وہ بتا سکیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ اور ہم رٹا لگا کر وفاق کا امتحان ممتاز کے درجے میں پاس بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1 مہینے کے اندر وہ دماغ سے نکل جائے گا۔ البتہ جو مطالعہ کر کے سمجھا ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا، لیکن مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب جو آپ کے سامنے ہو اس کے ساتھ کوئی اردو شرح آپ کی ٹیبل پر، آپ کی ڈیسک پر نہ ہو۔ آپ اپنے کتاب کے ہامش حواشی سے مدد لے سکتے ہیں۔ وہ حواشی جو عربی میں لکھے ہیں، اردو کی تراجم تو بہت آئے ہیں، ایک ایک کتاب کے 10 20 ترجمے اور شروع بھی آ چکے ہیں، لیکن اس سے طلباء کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ اب تو اساتذہ بھی خصوصاً بنات کے مدارس میں چونکہ پردہ ہے، ٹیبل پر کتاب پڑھاتے ہیں، ادھر بھی اردو شروعات رکھی ہیں، ادھر بھی اردو تراجم رکھے ہیں، تدریس بھی آسان ہو گئی ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت یہ پابندی ہوتی تھی، مطالعہ کر کے آؤ۔ فخر کے طور پر بات نہیں کرتا، صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی بھی سبق میں نے بغیر مطالعے کے پڑھا ہو۔ ایک سبق کا مطالعہ نہ کر سکا تھا، میتھلی کا سبق تھا، وہ میں سمجھ میں نہیں سکا تھا۔ ہم سارا سبق سمجھ کر آتے تھے، رات کو استاد کے سامنے پڑھتے تھے، خود پڑھتے تھے، پھر استاد صاحب اگر ہم سے غلطی محسوس کرے تو وہ اصلاح کرتا تھا۔ اب بتاؤ کہ اگر رات کو مطالعہ کیا، دن کو استاد کے سامنے پڑھا، اب تو یاد رہے گا۔ آج کل تو مکتبات والے آرڈر دے کر بھی مدرسین سے درسی کتابوں کی شروع لکھوا رہے ہیں، کام کمائی کے لحاظ سے اس سے ہمارے صلاحیتوں پر کا بڑا نقصان ہوا ہے۔
پہلی دن وہ استاد کے سامنے پڑھا، اب تو یاد رہے گا۔ آج کل تو مکتبات والے آرڈر دے کر بھی مدرسین سے درسی کتابوں کی شروع لکھوا رہے ہیں، کام کمائی کے لحاظ سے اس سے ہمارے صلاحیتوں پر کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو پہلی اسٹیج یہ ہے کہ مطالعہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ مطالعہ کچھ مشکل تو ہوتا ہے، یعنی ابتدائی طور پر نئے طالب علم کے لیے کچھ دقت آتی ہے، سمجھ نہیں پاتا، تو ابتدا میں یہ دقت ہوگی۔ ہمیں اساتذہ نے بتایا تھا اس طریقے سے مطالعہ اگر کیا جائے تو یہ طریقہ ہے کہ پہلے سبق کو سرسری نظر سے دیکھ لو جو کل پڑھنا ہے، پھر دوبارہ ابتدا سے آخر تک دیکھو، پھر تیسرا دفعہ دیکھو، چوتھی دفعہ دیکھو، اپنی کوشش کرو۔ بعض مراحل ایسے بھی آتے ہیں کہ پختہ حل نہیں ہوتا، کوئی عبارت حل نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد کرے گا آپ کے ساتھ۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی جستجو اور محنت ضائع نہیں کرتا، اگر تے کافر ہو۔ ایڈیسن جو بڑا سائنسدان گزرا ہے، انہوں نے آواز کو بند کرنے کی کوشش کی، جو کیسٹس وغیرہ ہے یا ریکارڈ آپ نے دیکھے ہیں، اس میں 40 سال محنت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو رکتا ہی نہیں ہے، پھر ان کو دے دیا، آواز محفوظ ہو گئی۔ تو محنت آپ کی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں اگر شاہ ولی اللہ کا رسالہ دانش مندی جو فارسی میں ہے، اس کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں، سندھی تراجم بھی ہو چکے ہیں، اس کو اگر مطالعے کے طریقے کے طور پر سمجھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو بہتر رہنمائی حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اساتذہ کے پاس بیٹھتے ہو، جماعت ہوتی ہے، 5 ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ استاد کے سامنے میں پڑھوں۔ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا پڑھے، میرے سے پتہ ٹل جائے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم میرٹھ میں پڑھتے تھے استاد صاحب کے پاس، تو مولانا عبدالہادی میمن صاحب فاضل دیوبند سے دارالہدیٰ ٹھیری کے شیخ الحدیث تھے، وہ آتے تھے، صرف کے سیکھے ہمیں دیتے تھے، امتحان دیتے تھے، ہم قصداً ان کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے، خدمت کرتے تھے تاکہ ہم سے پوچھے اور ہم اس کا حل نکالیں، اور نکالتے تھے۔ خوشی استاد بھی خوش ہوتے تھے، ہم بھی خوش ہوتے تھے۔ یعنی علم میں، مطالعے میں اتنا ذوق پیدا کرو کہ اب خود ایک شوق پیدا ہو جائے۔ آج کل تو ہم بھاگتے ہیں اساتذہ سے بھی، پوچھنے والے سے بھی۔ اور سہولتیں بھی بہت ہیں۔ ہمارے دور کے اندر یہ بجلی تو ہوتی نہیں تھی اس علاقے میں، یہ جو لالٹین ہوتی ہے وہ ایک سنگلی پر رکھتے تھے، ایک ساتھی کی ذمہ داری ہوتی تھی عصر کے بعد اس کی صفائی کرے شیشے کی۔ اور پھر جب
سامنے آ گئی تو روشنی جو آنکھوں پر لگتی ہے تو اس کے لیے ہم اس طرح کرتے تھے، کاغذ لگاتے تھے، اسے شیشے کو چمٹاتے تھے تاکہ روشنی کتاب پر پڑے، آنکھوں پر نہ آئے۔ 11-12 بجے تک مطالعہ کرتے تھے اور فائدہ بھی بہت ہوا۔ تو پہلی بات مطالعے کی ہے، اس کے بعد استاد کے پاس پڑھنا، وہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد اس سبق کا تکرار میں بھی کوشش یہ کروں کہ میں پڑھوں، یہاں کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ پڑھوں، برا بھی محسوس نہ کرنا۔ ان مراحل سے ہم بھی گزرے گئے۔ تعلیم کے سلسلے میں اور جو چیز ضروری ہے وہ ہے ادب، استادوں کا، کتابوں کا۔ استاد کا بھی ادب کیا جائے اور کتابوں کا بھی ادب کیا جائے۔ بے ادب محروم ماند سے ذی فضل ردب، ادب ہی سب کچھ ہے۔ ایسے استاد کے پاس پڑھو جس کی تعظیم بھی کرو۔ اگر خود کو بڑے سمجھتے ہو استاد سے تو پھر علم آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم نے کافی ساتھی دیکھے جنہوں نے استاد کی گستاخی کی، وہ محروم ہو گئے۔ کتابوں کا بھی ادب کرو، اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ کتابوں کے سلسلے میں ایک اور مجھے نصیحت کرنی ہے آپ کو۔ آج کل رواج یہ ہے کہ مدارس کی طرف سے کتابیں مدارس کی کتب خانے سے ملتی ہیں، پھر سال کے آخر میں طلبہ جمع کراتے ہیں۔ کوشش کرو کہ درسی کتاب اپنی خریدو اگر استطاعت ہے، اس پر آپ کچھ حواشی لکھنا چاہیں تو پھر بھی پینسل کے ذریعے سے لکھو، عام فاؤنٹین پین یا وائل پین سے نہ لکھو تاکہ اس کو مٹا نہیں سکو۔ اکثر مدارس میں نے دیکھا ہے کہ مدرسے کی کتابیں ہوتی ہیں اور طلبہ اس پر لکھتے ہیں، وہ بھی عام قلم سے۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اپنی کتاب لو، پھر جو کتاب سال گزر جائے دوسری کتابیں آپ نے لینی ہے وہ گھر میں رکھو محفوظ۔ اور ہوگا یہ کہ آپ کی کتابوں کے دیکھنے کی برکت سے آپ کے اولاد اور اولاد اولاد میں بھی یہ علم رہے گا۔ کتابوں کے ساتھ محبت رکھو، کتابوں کے ساتھ جوڑ بناؤ۔ کتاب وطن کو کیا کروں گا میں، کتابیں ہیں وطن اپنا، مروں گا میں کتابوں پر، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ یہ آپ نے شعر سنا ہوگا۔ اور مطالعے کے وقت میں اگر چھٹی ہو تو پھر دوسری غیر درسی کتابیں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں جو مضر اور نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ آپ کا کتابوں کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے۔ کتابیں اپنے پیسے سے خرید کرو، اپنے چھوٹے چھوٹے مکتبات بناؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے خطاطی پر توجہ دو، یعنی آپ کی رائٹنگ کتابت اچھی ہو، کسی اچھے استاد سے خطاط سے سیکھ لو۔ حسن الخط بھی نصف العلم ہے۔
لکھا بھی کرو. آپ کے پاس کچھ ڈائری ہونی چاہیے. ابھی 2025 شروع ہوا ہے تو ڈائری لے لو. ہر روز جو بھی آپ نے استاد کے پاس پڑھا، کیا کیا، آپ کے اعمال جو ہیں عمل نامہ لکھو اور حسن خط سے لکھو. یہ آپ کا آپ کے اولاد کے لیے یادگار بھی ہوگا اور لکھنے کا ذوق بھی ہوگا اس میں، اور آپ کی سماج بھی حالوار بھی مرتب ہو گئے. اس کے علاوہ تعلیم میں جو ان چیزوں کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی چاہیے. آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ باہر سے آیا ہوا بندہ آپ کے خلق سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلوائے. جو بھی باہر کا بندہ آتا ہے کچھ پوچھ رہا ہے تو اس نے اخلاق سے اس کا جواب دیں. ویسے بھی ملک کے بارے میں بہت لوگوں کے پاس دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، اس کو اگر اتارنا ہے تو اس نے خود سے. لوگ جماعت جو ہم کرتے ہیں، جماعت جو 5 وقتوں کی ہے، اس لیے ہے کہ قوم کے ساتھ ملو، ملاقات کرو، میل ملاقات ہو. ورنہ لوگ ہمیں الگ مخلوق سمجھتے ہیں. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ دیہات میں ایک چور پکڑا گیا. اب چور کو کتا کے ملایا گیا تو ایک بڑھیا آئی وہ بھاگتی ہوئی کہ میں بھی دیکھوں کہ چور کس طرح ہوتا ہے. چور انہوں نے چور جو ہے تو کوئی ایک گور پٹیا اس طرح کوئی مگرمچھ کی طرح ہوگا، تصور یہ تھا. لوگوں نے راستہ دیا اور بڑھیا کو آئی پوچھنے لگی کہاں ہے چور؟ کہ امی جی یہ بیٹا ہے نا یہ چور ہے. ارے یہ تو جیسے انسان ہے. ہمارے بارے میں لوگوں کا تصور بہت خراب ہے، اس کو تصور کو مٹانا ہے. جماعت اس لیے تو ہے کہ گاؤں کے لوگ جمع ہو جائے تو اسلام کی ان کے ساتھ عالم کی اس کے ساتھ ملاقات ہو. لیکن آج کل محراب میں بھی ہم نے دروازہ رکھ دیا ہے، اسلام پڑھا کر وہ دیر میں نکل جاتا ہے. انگریزوں نے اس طرح کیا تھا اپنی فوج کا روک بٹھانے کے لیے. کوئی فوج جاتی تھی نا بند گاڑی میں، عوام نہ دیکھے ورنہ روک ختم ہو جائے گا. تو آپ کا اخلاق کریمانہ. اب اخلاق کے بارے میں کچھ چیزیں اہم ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا. سب تو میں گنوا نہیں سکتا. اگر سب چیزوں کی معلومات اندر گھسنا ہے تو آپ احیاء علوم کا مطالعہ کریں. امام غزالی کا. امام غزالی اپنے اندر کی باتیں، اپنی ہمارے غلطیوں کی اس طرح نشاندہی کرتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ امام غزالی ہمارے اندر سے دورہ کر کے چلا گیا ہے، پھر کتاب لکھی ہے. لیکن کچھ چیزوں پر تنبیہ کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ گلا کس کی نہ کرو، غیبت نہ کرو. اگر کچھ بولنا ہے تو ساتھی کو روبرو بولو، اتنی بہادری ہے تو. اگر گلا ہو رہی ہے کسی ساتھی کی تو آپ یا تو اس کو منع کریں، نہیں کر سکتے تو وہاں سے اٹھ جائیں. حالت یہ ہے کہ اگر کسی ساتھی کو ہم منع کرتے ہیں کہ گلا نہ کرو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں گلا تو نہیں کر رہا، بس ایسے باتیں کر رہا ہوں. اور یہی باتیں تو گلا ہے. اور یہ کچھ اشکال صاحب کرام بھی کو بھی ہوا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت وہ جو ہم بات کرتے ہیں
اس بندے کا عیب بیان کرتے ہیں، وہ اس میں ہے، وہ تو ہے نا، پھر کیوں نہ بیان کرے؟ پھر بھی گلا ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو گلا ہے، اگر وہ نہ ہو پھر بھی آپ بولیں کہ اس میں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے۔ ہاں اگر ہمت ہے تو روبرو بولو اس کو۔ بعض علماء نے لکھا ہے، سب کی میں بات نہیں کرتا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ گلا کا گناہ تب معاف ہوگا جب ان سے معافی طلب کی جائے۔ آپ میں ہے ہمت کہ جس کی بھی گلا کی ہو اس کے پاس جا کر اسے معافی مانگے؟ نہیں ہوگی یہ مسئلہ۔ دوسرے علماء نے کچھ ضرورت پیدا کی ہے کہ بس اگر احساس ہو تو پھر ان کے لیے دعا کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال کتنا گناہ ہے، اور عموماً آپس میں جو خلش ہوتی ہے، دشمن ہوتی ہے، اس کا وجہ وجود کا بھی ایک گلا بھی ہے۔ دوسری بات کہ عیب جو بھی نہ کرو، تلاش عیب نہ کرو کسی کے، یہ تاڑ میں نہ رہو کہ فلاں کے پاس کوئی عیب ہو تاکہ وہ مجھے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو، میرے سے کچھ بولے تو میں اس کو یہ بولوں گا کہ تم اس طرح ہو، یہ نہ کرو۔ بغیر عیب کے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور معصوم انبیاء کرام ہے۔ باقی ہر ایک بھائی گناہ سے بھرا پڑا ہے۔ اسی لیے کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اور کسی کے عیب دوسرے کو بتاؤ گے مت، ستاری کرو، ستاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے نا ستار، ستاری والی صفت سے موصوف ہو جاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی ستاری کرے گا۔ ورنہ آپ کو اور ہم کو جو گناہ معلوم ہے، آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کتنے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر کوئی مطلب رات کو چھپ چھپ کر موبائل میں کیا دیکھتے ہو؟ آپ کو گناہ معلوم نہیں ہے؟ صرف موبائل ہے کیا؟ کافی چیزیں ہیں۔ ستاری کرو تو آپ کی بھی ستاری ہوگی، پردہ فاش کرو گے تو آپ کی بھی پردہ دری ہوگی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ ایک روایت ہے، جو صحیح ہے یا نہیں ہے وہ تو علماء ہی بتائیں گے، بہرحال وقت میں چل جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا، ان سے اقرار کروائے گا اس کے گناہوں کا۔ تم نے یہ بھی گناہ کیا؟ ہاں سے کیا۔ یہ بھی گناہ کیا؟ ہاں کیا ہے بالکل۔ اس کو ہمارے اصطلاح میں، تھانے والی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ 164 کرا دو، تو یہ قلم 164 ہے، اقرار کرانا۔ پھر اس کو آخر میں اب یہ سمجھے گا بندہ کہ میں تو مر گیا، جہاں میں سڑ گیا، اب کیا رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بس جاؤ، میں نے تجھے دنیا میں بھی ستاری کی تھی، اب بھی ستاری کرتا ہوں، جاؤ جنت میں۔ لیکن انسان بے یقین ہے، عموماً یہاں جو طریقہ اس کا ہے تو وہاں بھی وہی طریقہ آئے گا، عادت ہے نا۔ اللہ کو بھی بول دے گا سامنے، کیا ستاری کی ہے، ساری خلق کروڑوں اربوں کی صورت میں باہر کھڑی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کیا ستاری ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم کرے گا، پیچھے مڑ کر دیکھو کیا ہے۔ وہ دیکھا کہ پتہ لگا ہوا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ارے یہاں ستاری کرو، اللہ ستار ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری چیز، آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی ساتھی سے طلب کرو، اپنی غلطی معاف کراؤ، ساتھی کے پاس جاؤ کسی بھی طریقے سے، تو انشاءاللہ وہ معاف کرے گا۔
اتنے جگہ گزرے وہ ساتھی نہیں ہوں گے. اپنی غلطی ہے، غلطی کا احساس کرو. میں تو اساتذہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو شاگرد معافی مانگو. اور ہم نے اپنے اکابر کو اس طرح دیکھا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں لیکن شاید اپنے رونے پر کنٹرول بھی کر لوں.